بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول اوریبیا ایپیسوڈ 13۔ لڑکی کی ماں تو کافی تیز ترار لگتی، اماں بھی۔ دوسری پھوپھی نظروں میں راحت بیگم کو تولتی رہی تھیں۔ کسبل نکال کر رکھ دوں گی، اگر چوں چاں کی تو۔ ہمارے گھر پہ ہمارا ہی راج ہے، ہماری اولاد کی جرأت نہیں ہمارے ساتھ بولنے کی۔ پوتے بیچارے تو ہیں ہی فرما بردار، اور میرا نبیل تو زیادہ ہی فرما بردار ہے، اسی لیے تو سب سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ خالہ بی نے فخریہ کہا۔ یا اللہ جمیلہ کے حال پر رحم کرنا، حریم نے صدقے دل سے دعا کی۔ رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ ماہر نے اسے اشارے سے بلوایا تو وہ سہج سہج قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ فرض کی ادائیگی کے بعد جہاں ماہر پرسکون ہو گیا تھا، وہیں حریم نے دیکھا راحت بیگم کچھ الجھی سی تھی۔ آج جمیلہ کی میکے میں آمد متوقع تھی۔ حریم صبح سے انہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد امی بھی کچن میں آ گئی۔ حریم میں گوشت دھو دیتی ہوں یا سبزی بنا دیتی ہوں؟ نہیں امی، میں کر لوں گی، صرف 2 افراد کا کھانا بنانا ہے۔ اس نے امی کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری پکڑ لی۔ میں فارغ بیٹھ کر اکتا گئی ہوں، یوں لگتا ہے جمیلہ کے جانے کے بعد میری ساری مصروفیات ہی ختم ہو گئی ہیں۔ تو مجھے کچھ کام بتاؤ، میرا تنہا بیٹھ کر دل گھبرا گیا ہے۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی، انہیں اپنے تاثرات چھپانا نہیں آتا تھا۔ آپ لاؤنج میں چل کر بیٹھے، میں آپ کے پاس بیٹھ کر چاول صاف کر لیتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ خوشی خوشی پلٹ گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے رویے میں مسلسل تبدیلی نے حریم کو کافی حیران کر رکھا تھا۔ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے بعد انہیں کسی اور کا خیال آ گیا تھا۔ باتوں کے دوران کام ختم ہوا تو حریم کچن سمیٹنے لگی۔ امی اب بھی سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ کچھ دیر بعد جمیلہ اور نبیل ہی نے ان کا پورا کنبہ چلایا۔ امی اور حریم دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حریم ان لوگوں کو دیکھو، منہ اٹھائے ساتھ چلے آئے ہیں، اب اتنے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ داماد اور بیٹی کی آمد کی خوشی بھلا کر نئی فکر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حریم خود بھی پہلے تو خوب پریشان ہوئی، پھر ذرا ذہن کو حاضر کر کے امی کو تسلی دینے لگی۔ امی آپ فکر نہ کریں، ماہر آتے ہوں گے، میں انہیں فون کر دیتی ہوں کہ کباب بریانی منگوا لیتے ہیں۔ چاول اتنے افراد کو کم پڑ سکتے ہیں، سو اس نے بریانی منگوانے کا سوچا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ماہر کو فون کیا تو پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ظہیر نصیب کیوں فون کیا ہے؟ بڑی خوش دلی سے پوچھا گیا۔ جمیلہ آئی ہے، میں آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ ماہر شاید بائک پر سوار تھا۔ جمیلہ اکیلی نہیں ہے، وہ دبی آواز میں بول رہی تھی۔ نبیل نے ساتھ ہی ہونا تھا، نبیل کے گھر والے بھی ہمراہ ہیں۔ حریم نے آواز اور بھی آہستہ کر لی۔ تو پھر کھانا پڑ جائے گا، بغیر اطلاع کے آئے ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، تم فکر مت کرو، ماہر نے نرمی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ حریم پھرتی سے ڈرائنگ روم میں کولڈ ڈرنکس پہنچا کر آئی۔ اب جلدی برتن لگائے، کباب فرائی کر لیے، صرف مائکرو ویو میں گرم کرنا تھا۔ میٹھے میں کھیر تھی، وہ میوے بھی کاٹ چکی تھی۔ شو کیس سے نیا ڈنر سیٹ نکالنے کا مرحلہ باقی تھا۔ حریم بھاگ کر اسٹور کی طرف جاتی، اس کے کونے میں حریم کا شو کیس رکھا تھا۔ جگہ کی کمی کے باعث ماہر نے شو کیس اسٹور میں رکھوا دیا تھا۔ ابھی وہ واٹر سیٹ نکال کر لائی تھی جب موبی بہت دنوں بعد کمرے سے نکل کر راہداری میں آیا۔ حریم کے پاس ایک لمحہ فرصت کا نہیں تھا۔ وہ موبی سے پوچھ لیتی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بھابی؟ ہاں، وہ رکے بغیر بولی اور میز پر گلاس اور جگ وغیرہ رکھنے لگی۔ جمیلہ آئی ہے؟ ہاں۔ کھانا بنایا ہے؟ ہاں۔ وہ مصروف انداز میں سر ہلاتی چلی گئی۔ کیا ہاں ہاں کرتی ہو؟ موبی نے ایک مخصوص انداز میں زمین پر پیر مارا۔ حریم نے توجہ نہیں دی۔ موبی نے پھر ٹھنک کر زمین پر پیر مارا۔ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ وہ پلیٹیں صاف کرتی بولی۔ کچھ بھی۔ اب وہ مخصوص انداز میں تالی بجا رہا تھا۔ حریم نے کچھ الجھی نظروں سے موبی کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کون سا احساس تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ موبی اب غصے کے عالم میں گول گول گھوم رہا تھا۔ حریم کو بعد میں احساس ہوا موبی غصے میں نہیں تھا، وہ آج بہت موڈ میں تھا اور اسی حساب سے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ تالی بجاتا، زمین پر پیر مار کر ٹھنکتا۔ موبی چلو اندر، کیا کر رہے ہو یہاں؟ راحت بیگم چیل کی طرح موبی کی طرف لپکی تھی، پھر اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں بند کر کے آ گئیں۔ ان کا جسم پسینے میں گویا نہا چکا تھا۔ وہ سرخ گالوں کو دوپٹے سے پونچھتی اندر چلی آئیں۔ حریم بھی سر جھٹک کر کھانا لگانے لگی تھی۔ اسی رات جمیلہ میکے میں رات گزارنے کے لیے نبیل کی منتیں کر رہی تھی۔ نبیل شاید دادی اور ماں کی وجہ سے انکاری تھا، تاہم کچھ دیر بعد جمیلہ کو رات رکنے کی اجازت مل گئی۔ حریم ان کے لیے چائے بنا کر لائی تو جمیلہ ماں سے بجھی آواز میں مخاطب تھی۔
میری ایک نے دو ساسیں ہیں۔ نبیل تو بہت اچھے ہیں مگر ماں اور دادی کے سامنے بے بس، مگر میں پھر بھی خوش ہوں۔ ماں کو تسلیاں دیتی جمیلہ پر حریم کو ٹوٹ کر پیار آ گیا تھا۔ بھرم رکھنے کے چکر میں وہ خود ماں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، جنہیں وہ ماں سے چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ نہ بتانے کے باوجود راحت بیگم گویا خود بخود سب کچھ سمجھ گئی، تبھی تو ان کے کندھے لمحہ بھر میں جھک گئے تھے۔ ماں کے دل نے سب ان کی ہی باتوں کو جان لیا تھا، جس سے حریم کے باپ کے کندھے بھی جھکے تھے، لب بھی خاموش رہنے لگے تھے۔ ہر ماں، ہر باپ بیٹی بیاہ کے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، زبان گویا گروی رکھتی جاتی ہے۔ راحت بیگم کا تمام تر غرور تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ انہیں اپنی وہ زیادتیاں یاد آئیں، طنزیہ باتیں، حریم کا دل جلانا، جہیز کے تانے دینا، وہ سب کچھ جو وہ حریم پر آزماتی تھی، وہی ان کی بیٹی کو اسی انداز میں مل رہا تھا۔ حریم واپس آ رہی تھی جب اس نے راحت بیگم کو کہتے سنا، بیٹی گھر تو وہ تمہارا ہی ہے، خود کو ان کی پسند کے سانچے میں ڈھال لو۔ اپنی بھابھی سے کی طرح ہمت، برداشت اور صبر کا تمہیں بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ حریم کے لبوں پر ایک تلخ تبسم نے جھلک دکھائی، وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ حریم نے بابا اور بوا دونوں کے سامنے احسان حسن کا پروپوزل رکھا۔ بابا تو کچھ نیم رضامند تھے، البتہ بوا نے بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی تھی۔ حریم ان کے اتنے بھرپور رد عمل پر خفیف سی ہوگی۔ بٹو، ہانی ہم پر بھاری نہیں، وہ بابا رہ گیا میری ہانی کے لیے۔ وہ شدید جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ ہانی کو کسی قدردان کی ضرورت ہے، ایک ہمدرد انسان جو اس کی معذوری کو سہارا دے۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے، زندگی تنہا تو نہیں گزاری جا سکتی۔ حریم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پھر زرجان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں، اتنا نیک دل، اتنا شریف سجیلا کوئی نہیں ہوگا۔ بوا نے بڑی بے رحمی سے ہانی کے دل کو ادھیڑا۔ پلیز بوا۔ ہانی ویل چیئر گھسیٹتی اندر آ گئی۔ آئندہ اس بات کو اپنے منہ سے مت نکالیے گا۔ زرجان بھیا ہمارے لیے کیا ہے آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہانی بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بٹو، میں نے کچھ غلط کہا؟ بوا گھبرا گئی۔ آپ نے ٹوٹلی غلط بات کی ہے۔ زرجان بھیا کو سب نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ ہوش و آواز سے آ رہی ہیں کیا؟ ان کے جذبات نہیں، احساسات نہیں، وہ کیا دل نہیں رکھتے؟ اور اس دل میں کیا ہے کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کی کسی نے؟ ہانی تڑک کر بولی، ہمارا کیا قصور ہے بٹو، وہ تو فلک ناز نے۔ پلیز بوا، ہم کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ ہانی حریم کے چہرے کے بدلتے رنگ دے کر صورت سے بولی۔ بوا ایک دم خفا ہوگی۔ بھلا ہم کیا کریں؟ چپ چا کر روزہ رکھ لیں؟ فی الحال آپ چائے بنا کر لے آئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر چلے گی۔ ہانی، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ خالہ نے تم سے بات کی تھی نا؟ بوا کے جانے کے بعد حریم نے نرمی سے ہانی کے افسردہ چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی، نہ جانے کیوں بابا کی تنہائی کا احساس افسردہ کر دیتا ہے۔ تم اطمینان سے ہر پہلو پر غور کر لو، اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ حریم نے محبت سے بہن کی پیشانی کو چوما۔ کچھ دیر بعد ماہر لینے کے لیے آ گیا تھا۔ سارے راستے وہ مسلسل بولتا رہا تھا، شاید کسی پریشانی سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ گھر آ کر ماہر سیدھا اوپر چلا گیا۔ حریم امی کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ میز پر چائے کے خالی کپ پڑے تھے۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ کون آیا ہے۔ فیفا آئی تھی۔ امی بغیر اس کے پوچھے خود ہی بتانے لگی۔ وہ جانے لگی تو جمیلہ آ گئی۔ نبیل خیر سے پردیس چلا گیا۔ بڑا دل چاہ رہا تھا جمیلہ رات رک جاتی، مگر اسے گھر جا کے پورے کنبے کے لیے کھانا پکانا تھا۔ اس کی نان کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے جلدی چلی گئی میری روکنے کے باوجود۔ ان کی آواز بہت نم تھی۔ حریم، وہ خاموشی سے سر ہلاتے ان کی بات سن رہی تھی جب انہوں نے اس کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا سے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جی امی۔ حریم جانتی تھی بیٹی کی جانے سے ان کا دل بھر بھر ہے۔ بیٹیاں سبھی کو پیاری ہوتی ہیں، یہ ہم جیسی عورتیں کیوں نہیں سمجھتی؟ پرائی بیٹیوں کے چوکے لگاتے، ان کے دل دکھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچتی ہمارے آنگن کی چڑیاں بھی ایک دن پرائی ہو جائیں گی؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ حریم تو گویا دھک سے رہ گئی۔ کتنی اچھی ہو بیٹی تم، اتنے سکھ تو مجھے جمیلہ نے نہیں دیے۔ یہ تو میرا فرض ہے امی، کوئی احسان تو نہیں۔ حریم نے ان کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر ہولے سے دبائے۔ جمیلہ آئی تھی، بہت الجھی لگ رہی تھی، بالکل ایسے جس طرح تم شادی کے شروع دنوں میں چپ چپ رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ تم نے اپنی موجودہ زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ اسی طرح جمیلہ بھی کر لے گی۔ ساری بیٹیاں سمجھوتے کے شربت کو امرت سمجھ کر پی لیتی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تم بہت اچھی ہو حریم، ایک وعدہ مجھ سے کرو، کبھی موبی سے نفرت نہیں کرو گی، کبھی اسے کراہیت محسوس نہیں کرو گی، کبھی اسے دھتکارنا مت، وعدہ کرو حریم۔ امی آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟
حریم کے لیے امی کے یہ انداز نہیں تھے۔ بتاؤ نا، موبی سے نفرت تو نہیں کرو گی؟ وہ نہ جانے کون سے یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ نہیں امی، کبھی نہیں۔ شکریہ، تم نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ یہ دعائیں زندگی کا حاصل ہوتی ہیں، زیادہ راہ کے لیے آپ کی دعا ہی کافی ہے۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ اب تم جاؤ، ماہر انتظار کر رہا ہوگا۔ بیٹی کی بھیگی بھیگی آنکھوں اور خاموش لبوں نے گویا سارے کا اسپل نکال دیے تھے۔ وہ پہلی والی راحت بیگم سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ حریم کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب رکھتی، ہر بات میں مشورہ کرتی، گویا حریم کے بغیر ان کا دن گزارنا محال تھا۔ آج صبح فیفا چلی آئی۔ امی نے زبردستی اس کے سر میں مالش کی تھی۔ حریم کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ امی نے اس کو کن پٹیاں دباتے دیکھ کر آواز دی تھی۔ اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ فیفا اس منظر کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ امی موبی کو کپڑے چینج کروانے اندر گئی تو وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کایا پلٹ کیسے؟ یقین نہیں آ رہا ہے کیا؟ حریم بال سمیٹ کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ فیفا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ نہیں، جمیلہ کو رخصت کر کے کچھ زیادہ ہی تنہائی محسوس کرنے لگی ہیں۔ جمیلہ کی زندگی میں در آنے والی مشکلات کا اندازہ کر کے تمہاری قدر ہوئی ہے۔ چلو، دیر آئے درست آئے۔ حریم مسکرائی۔ چائے پیو گی؟ ضرور۔ ابھی ادھر کب تک ہو؟ اس نے چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا۔ کچھ دن اور رہوں گے، پھر مسقط چلے جانا ہے۔ اچھا، حریم کو خوشی محسوس ہوئی۔ میاں جی کے پاس چلی جاؤ گی؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ ہوں، مگر میں جانا نہیں چاہتی، فیفا اداسی سے بولی۔ مگر کیوں؟ امی کی وجہ سے۔ ان کی تنہائی کے خیال سے کبھی کبھی سوچتی ہوں، اگر میری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو تنہا تو نہ رہنا پڑتا۔ تنہا کیوں؟ ہم ہیں نا پھپھو، ہمارے پاس رہیں گی۔ ایسا ممکن نہیں، فیفا نے عارضہدگی سے کہا۔ کیوں ممکن نہیں؟ ہم لوگ کیا غیر ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ رشتے اور ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ فیفا کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ مگر پھپھو کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ ماہر کو پھپھو سے بہت محبت ہے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ پھپھو کو تنہا نہیں رہنے دیں گی۔ حریم نے پلٹ کر اس کے شانے کو نرمی سے دبایا۔ ایک بات کہوں؟ کیوں نہیں؟ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چائے بن چکی تھی۔ حریم نے چھان کے مگ میں چائے انڈیلی اور مگ فیفا کو پکڑا دیا۔ مامی تمہارے معاملے میں نرم ہو گئی ہیں، مقام حیرت۔ شاید انہوں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ وہ اب تمہارے رحم و کرم پہ ہیں۔ انہوں نے سوچ لیا کہ جب اکٹھے رہنا ہے تو پھر خوشگوار ماحول میں تم سے خدمت کروا لی جائے۔ جمیلہ کے جانے کے بعد ان کے دست راست کھو گیا ہے۔ دوسرے جمیلہ کو بہت تگڑی قسم کی سسرال ملی ہے۔ انہوں نے جمیلہ کو تانے دے دے کر ادموا کر دیا کہ ان دونوں ماں بیٹیوں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ یہی بات امی مامی کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر اپنے غرور میں انہوں نے اس وقت امی کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ اب جب کہ جمیلہ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کی شاید انہیں توقع نہیں تھی، اس لیے مامی نے اپنا رویہ بدل لیا ہے۔ تاہم یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ دل کی بری نہیں ہے، بس بدلتے حالات انسان کو بدمزاج کر دیتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، جمیلہ کی ساس نند کے تانے سن سن کر انہوں نے جمیلہ کے نام مکان لگوانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا مطلب؟ حریم کی سانسیں گویا تھم گئی تھی۔ کون سا مکان؟ یہی جس کے چھت تلے ہم کھڑے ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ حریم گویا لرز کر رہ گئی۔ ماہر کی ساری پریشانی کے وجوہات آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی تھی۔ حریم کو زور کا چکر آیا۔ ماہر، امی یہ مکان جمیلہ کے نام لگوانے لگی ہیں؟ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا تھا۔ جب حریم کمرے میں داخل ہو کر قریب بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولی، تمہیں اطلاع مل گئی؟ وہ نیواں آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم کہاں جائیں گے ماہر؟ کام کیوں کرتی ہو میری جان؟ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے، کہیں تو ٹھکانہ مل جائے گا۔ وہ پریشان تھا مگر حریم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، مذاق نہ کریں، میرا دل اداس ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے؟ کرائے کے مکان بہت مل جاتے ہیں، کسی ایک کو ہم بھی ٹھکانہ بنا لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، عارضی ٹھکانہ، کرایوں کے جھنجٹ، گھر بدے، سب کیسے ہوگا ماہر؟ اس کے آنسو بہت ضبط کے باوجود ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ روتی ہو کیوں حریم؟ ابھی تو میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ غم، یہ فکریں۔ جب میں نہ رہا تو ساس بہو خود ہی پریشانیاں غم فکریں نپٹاتی رہنا۔ پلیز ماہر، کتنی بار کا ہے، فضول مت بولا کرے، میرا دل لرزا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو اتنا سا دل ہے تمہارا، بات بات پہ کانپنے لگتا ہے، اسے مضبوط کر لو حریم۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں محض اس کی ٹینشن دور کرنے کی غرض سے بول رہا تھا، حالانکہ اس کے اپنی نیندیں اچاٹ ہو چکی تھی۔ رات رات بھر کروٹ کے بل سوچتا رہتا تھا،
اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا، ورنہ جمیلہ کا رشتہ کم از کم یہاں نہ ہونے دیتا۔ تم روتے ہوئے کتنے خوبصورت لگتی ہو، مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا، ورنہ کبھی کبھی تمہیں ضرور رلاتا۔ مجھے رلانے کی کوشش مت کیجیے گا، ابھی تو خود روئی ہو، اپنی مرضی سے روئی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس بات پہ زیادہ رونا آ سکتا ہے؟ ماہر کا اپنا دھیان بھی اصل مسئلے سے ہٹ چکا تھا۔ اگر مجھے کوئی بہت ڈانٹے تو میں بہت روں گی، حریم نے سوچ کے بتایا۔ وہ خود بھی کچھ دیر کے لیے اتنی اہم پریشانی کو بھول چکی تھی۔ یہ سب ماہر کی قربت کا اعجاز تھا۔ حریم سارے دکھ، ساری پریشانیاں سے دیکھ کر بھول جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر مجھے چوٹ لگے گی تو بھی میں پھوٹ پھوٹ کر روں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ تمہیں آئندہ زندگی میں کس بات پہ زیادہ دکھ ہوگا؟ ماہر بازوؤں کا تکیہ بنائے اس کی دھلی دھلائی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اگر خدا نخواستہ میری ممتا کو تڑپنا پڑے تب میں صبر و ضبط کا مظاہرہ نہیں کر سکوں گی۔ حریم کی آنکھیں پھر سے گیلی ہونے لگی۔ کسی نومولود کی سسکی نے اسے بے ساختہ رلا دیا۔ یہ بتاؤ اگر میں نہ رہا تو تمہیں کتنا دکھ ہوگا؟ پلیز ماہر، بہت ماروں گی آپ کو، میں جان سے مار دوں گی۔ سچ بتاؤ نا حریم، کتنے دن تک یاد رکھو گی؟ ماہر، وہ غصے سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ماہر نے صورت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بتا دو، اس نے پھر سے حریم کو چھیڑا۔ تم کیا بتاؤ گے؟ میں بتاتا ہوں، اس کے چمکیلے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھوئے لہجے میں بولا۔ اتنی یادیں چھوڑ کر جاؤں گا تمہارے آس پاس کے چاہ کر بھی پیچھا نہ چھڑا سکو گی۔ ماہر، حریم کے لب پھڑپھڑائے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ماہر سچ مچ گھبرا گیا۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، چاہے کسی کے دل پر کیا گزرے آپ کا مذاق ٹھہرا؟ سوری یار، ویری سوری۔ ماہر نے اسے گدگدانا چاہا۔ معاف کر دو نا، یہ لو کان بھی پکڑ لیے، کیا ناک بھی پکڑوں؟ تو حریم کے دونوں کان پکڑے پوچھ رہا تھا۔ حریم خفا خفا سی ہنستی۔ یوں ہنستی رہا کرو، تمہاری ہنسی میرے لیے زندگی ہے۔ وہ مخمور سا اسے دیکھے گیا۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حریم بری طرح جھیمکی۔ اول روز کی طرح دکھتی ہو، معصوم کھلی کھلی آنکھوں سے حیرانے سے دیکھتی ہوئی، گویا کوئی نومولود بچہ پالنے میں سے جھانک رہا ہو۔ آپ کو ایک فن بہت اچھی طرح آتا ہے؟ مجھے تو بہت سے فن بہت ہی اچھی طرح آتے ہیں، کہو تو سارے جوہر دکھا دوں؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ حریم کو لگا اس کے ارد گرد پھولوں کے کئی کنج مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا اور اس کی مسکراہٹ دیوانگی کی حد تک پاگل کر دینے کی کشش رکھتی تھی۔ ایک بات تو بتائیں۔ صرف ایک بات؟ میں تو ساری رات جاگنے اور باتیں سننے کے لیے تیار ہوں، تم کئی ہزار باتیں پوچھ سکتی ہو، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس وقت ساری فکریں تھکان بھول چکا تھا۔ کبھی آفس میں کسی کولیگ کے ساتھ، وہ دبی دبی مسکان لبوں کے گوشے میں دبائے کہہ رہا تھا، پوچھ رہی تھی، کیا کبھی آفس میں کسی ساتھی خاتون کے ساتھ دل لگی کی ہے؟ تو مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ ایک بات پوچھی ہے، آپ کو ایسا ہرگز نہیں سمجھتی، غم مت کھائیے۔ نہیں، کبھی نہیں۔ یقین نہیں آتا، یہ جو میرا دل ہے نا، ایک طوفان سے بھرا ہوا ہے۔ طوفان؟ تمہاری محبت کا طوفان، جو شیلیں ٹھاٹھے مارتا۔ تم ایک اطمینان رکھو، یا فتح مندی کا جھنڈا گاڑنا آسان نہیں، بڑی سنگلاخ زمین ہے اس دل کی، اس میں صرف تمہاری حکومت ہے، روز روزہ ہم حکومتیں نہیں بدلواتے۔ چلو آؤ سو جاتے ہیں، امی کو دعا دینی ہے۔ اسے اچانک اپنے بھولے ہوئے کام یاد آنے لگے۔ خادم کس لیے؟ تم آرام کرو، میں دودھ اور دوا دے آؤں گا۔ تھک جاتی ہو نا حریم؟ نہیں تو تھکن کیسی، اپنے گھر کے کام ہے، حریم نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے تمہیں کوئی سکھ نہیں دیا، جی تو چاہتا ہے تمہیں مہارانی بنا کر رکھوں، نوکروں کی فوج تمہارے ارد گردوں پر، یہ خالی والیٹ۔ میں خدا نخواستہ کیا لولی لنگڑی ہوں؟ سارے کام خود کر سکتی ہوں، مجھے نوکروں کی فوج بھرتی کروا کر ریوارڈ لینا ہے کسی سے؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ ماہر کے احساس اور خیال رکھنے کے یہ انداز حریم کی ساری تھکن اتار دیتے تھے۔ تم پر کاموں کا اضافی بوجھ ہے، کیا اتنا بے خبر سمجھتی ہو؟ یہ ماسی مکار ہے، ہر دن سیلری پیکج بڑھانے کی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے۔ ماہر کو ماسی پر شدید تاؤ آیا۔ آج پھر صبح صبح ماسی راستہ روکے کھڑی تھی۔ یہ تو معمولی مسئلہ ہے، سب سے بڑی پرابلم جو سر پر تلوار کی طرح ٹنگی ہے، اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ حریم کو اچانک اس چھت کے پرائے ہو جانے کے خیال نے بری طرح پریشان کر دیا۔ امی نے ہمارے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا؟ جمیلہ کے آنسو انہیں کچھ اور سوچنے دیتے تو تب وہ کسی اور طرف دھیان دیتی۔ ماہر بھی لمحہ بھر کے لیے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بیاہی بیٹیاں اپنی پریشانیوں کی ساری پوٹلیاں سسرال سے اٹھا لاتی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میکے میں ہر آہٹ پر چونکتی ماں، دہلیز پر نظر ٹکائے باپ تو کسی خوشگوار خبر کا منتظر ہوتا ہے۔
بیٹی کی صرف مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آنسو انہیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں، انہیں لمحہ بھر میں عمر رسیدہ بنا دیتے ہیں، جس طرح امی کی آنکھیں جھک کی تھی، شانے ڈھلک گئے تھے، وہ تو صرف کچھ دنوں میں برسوں کے بیمار دکھائی رہنے لگی تھی۔ وہ حریم غمزدہ سے سوچی جا رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کے باپ کے بوڑھے چہرے پر پھیلی بے بسی اب راحت بیگم کے چہرے پر دکھائی دیتی تھی۔ نہ ساس کو جھمکا دیا، نہ بالی، اکلوتی نان کے لیے ایک چھلا تک نہیں نصیب ہوا۔ کیا اتنے حالات خراب تھے بھائی صاحب؟ مہندی کی رات بابا سے راحت بیگم بڑی معصومیت سے مخاطب ہوئی تھی۔ بابا کے چہرے پر زردیاں کھنڈ گئی تھی، وجود شرمندگی کے عالم میں تھر تھرانے لگا، چال میں لڑکڑاہٹ تھی، پیشانی ندامت سے تر تھی اور لب سے چپ چاپ ایک اندھیرے کونے کی طرف بڑھ گئے۔ ایسے ہی اندھیرے اب راحت بیگم کے ارد گرد چکرانے لگے تھے، مگر ان اندھیروں کی لپیٹ میں حریم کا وجود بھی آنے والا تھا۔ بڑے دنوں بعد آج وہ نفیسہ پھپھو کے گھر آئی تھی۔ گھر پر ہو کا عالم تھا۔ حریم نے بڑے کمرے میں جھانکا۔ پھپھو اور فیفا اس کی توقع کے مطابق بڑے کمرے میں تھی، ڈھیروں سامان بکھرا پڑا تھا، تیزی سے کپڑوں کے ڈھیر سمیٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خیسرگالی کے طور پر مسکرائیں۔ آؤ حریم، رک کیوں گئی؟ آپ کہیں جا رہی ہیں پھپھو؟ ہاں بیٹی، پھپھو نے کپڑوں کے ڈھیر کو ایک طرف رکھ کے حریم کے لیے جگہ بنائی۔ یہ سب ان دونوں کے ملی بھگت ہے، مجھے کچھ بتانا مناسب نے سمجھا۔ بالا ہی بالا فیفا نے تمام معاملات نپٹا لیے۔ خیریت تو ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ حریم ہونک پان سے فیفا کی طرف دیکھنے لگی جو بے اختیار ہنسی جا رہی تھی۔ سہیل نے میرا اور امی دونوں کا ویزا بھجوایا ہے، ان کا اپنا تو کوئی ہے نہیں۔ بزرگوں کو خدمت کرنے کا انہیں بڑا ارمان تھا، مگر امی کو داماد سے خدمت کروانا پسند نہیں، جانا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی دشواری کا سامنا کر کے منوایا ہے۔ فیفا نے اس کی حیرانی دور کی۔ یہ تو اچھی بات ہے پھپھو، آپ فیفا کے پاس رہیں گی۔ ہاک اچھی بات ہے، بڑھاپے میں پردیس جاؤں، اپنے دیس کو چھوڑ دوں؟ پھپھو ناراض تھی۔ جانا تو آپ کو پڑے گا، سہیل نے اتنی محبت سے بلوایا ہے۔ اس کی محبت پر کوئی شک نہیں، اللہ نے بیٹوں سے بڑھ کر داماد دیا ہے، نفیسہ پھپھو نے محبت سے کہا۔ ارے باتوں میں لاگی، چولہے پر چائے کا پانی رکھا ہے، حریم چھپکے سے نکل مت جانا، تمہارے لیے انگوری لے کر آتی ہوں۔ نفیسہ پھپھو لشتم پشتم کچن کی طرف بھاگی۔ کب تک روانگی ہے؟ 2 مہینے تک۔ میں تمہاری کچھ ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ حریم رہنے دو، ابھی کر لیتی ہوں، پلیز شرمندہ نہ کرو۔ فیفا بوکھلا کے سٹینڈ کی طرف بڑھی جہاں حریم استری تھامے بیٹھی تھی۔ اب دیکھنا فٹافٹ تمہاری پیکنگ ہو جائے گی، کپڑے پریس میں کر لوں گی، تم بیگ میں کتابیں اور رسائل وغیرہ رکھ دو۔ فیفا نے آسان سا کام حریم کو بتایا۔ کپڑے کیوں نہیں، رات کو استری کروں گی۔ فیفا بڑی سی کپڑوں کی گٹری کو الماری میں ٹھونس آئی۔ موبی کہاں ہے؟ مامی کہاں ہے؟ موبی کے پاس۔ موبی ٹھیک تو ہے؟ ہاں، پہلے سے بہتر ہے۔ فیفا ایک بات پوچھوں؟ کیوں نہیں، بلا جھجک پوچھو۔ زباریہ تمہاری دوست تھی؟ زباریہ؟ فیفا ایک دم چونکی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ زمیلہ نے۔ اوہ، فیفا نے گہری سانس کھینچی۔ کیا کچھ بتایا؟ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ تم ماہر و زباریہ 15-16 سال اکٹھے رہے، یعنی ہم جماعت، حریم نے سرسری انداز میں کہا۔ زباریہ پہلے میری سہیلی ہی تھی، بہت گہری اکلوتی فرینڈ، پھر اس نے زمیلہ کے ساتھ دوستی کر لی، میری سنگت چھوڑ دی۔ فیفا کسی یاد کے زیر اثر ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ فیفا گویا اس ماحول سے کچھ پل کے لیے کٹ گئی تھی۔ کیوں؟ حریم کے لبوں سے سرگوشی نما آواز ابھری۔ ماہر کے لیے۔ ماہر تک پہنچنے کے لیے اسے سیڑھی کی تلاش تھی جو زباریہ کو ماہر تک پہنچانے میں مدد کرتی۔ کسی ایسے وجود کی ضرورت تھی زباریہ کو۔ پھر کیا ہوا؟ زباریہ کو زمیلہ نام کی سیڑھی مہیا ہوگی؟ اس نے میرے ساتھ 15-16 سالہ تمام تعلقات ختم کر دیے، جب میری اور ماہر کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوا کرتی تھی۔ زباریہ کو یہ بہت حسد رہتا تھا کہ ماہر مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ پھر بڑی جنونی قسم کا عشق لاحق ہو گیا تھا زباریہ کو ماہر سے، تب وہ تمہارے ساتھ منسوب تھا اور یہ بات صرف گھر کے افراد جانتے تھے۔ زباریہ اس جنون میں پاگل ہو رہی تھی۔ دوران تعلیمی شادی کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کو خبر ہوئی تو وقت شاید ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ ایک مڈل کلاس لڑکے کو اس کی ماں کیسے اپنا داماد بنا لیتی جس کی اپنی تعلیم بھی ادھوری تھی۔ انہوں نے شاید بیٹی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ زباریہ نے 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ جب زباریہ کی ماں بیٹی کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہوگی تو اس نے ماہر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے کب، کیسے اور کہاں ماہر کو دیکھا اور پسند کر لیا۔
زباریہ کی ماں کو حریم جمال کا ماہر عالم پسند آ گیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، زباریہ کی ماں میڈم تابندہ لش پش کرتی لمبی سی گاڑی میں چلی آئی۔ چمکتی ساڑی پہنے، خوشبو میں لپٹی اس دراز قد مغرور عورت کو دیکھ کر مامی جان کے ہاتھ پاؤں پھیل گئے۔ چمکتی دمکتی شے سے بڑی جلد متاثر ہو جاتی تھی۔ میڈم تابندہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھیں، پھلوں اور پھولوں کی ٹوکریوں سمیت آئی تھی۔ ملازمائیں بڑے بڑے شاپنگ بیگ اٹھائے گاڑی سے نکال کر تخت پر ڈال رہی تھیں۔ مہنگے ترین کپڑے، زیور کے ڈبے، مردانہ کپڑوں کے الگ سے شاپر، پرفیوم، نہ جانے کیا کچھ ابھی بند پڑا تھا۔ مامی اور جمیلہ کے چہرے جوش و جذبات سے رنگ بدل رہے تھے۔ ان کے دھیان میں بھی نہیں تھا کہ زباریہ کی ماں میڈم تابندہ ابھی کیا کہنے والی ہیں۔ میڈم تابندہ نے ایک نظر کپکپاتی بوکھلاتی مامی اور جمیلہ پر ڈالی، اپنے پرس سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ ہیرے کی جگمگاتی انگوٹھی نے ان کی آنکھیں چکا چوند کر دی۔ انگوٹھی بہت خوبصورت تھی، ہیرے اس میں جگر جگر کر رہے تھے۔ روشنیاں ویسے بھی آنکھوں کو چوندیا دیتی ہیں، ان کی آنکھیں چوندیانے لگی تھی۔ انگوٹھی مردانہ تھی، بڑی اعلیٰ سوچ رکھنے والے ڈیزائنر نے تیار کی تھی شاید۔ ادھر تابینہ ان کے قدموں سے دھیرے دھیرے زمین کھینچ رہی تھی۔ آج سے ماہر عالم اور زباریہ درانی ایک دوسرے سے منسوب ہے، اس بات کو پکے کاغذ پر لکھ لیں۔ مامی اور جمیلہ گویا ششدر سی اس عورت کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس جھٹکے سے سنبھل کر مامی نے تیز لہجے میں کہا، تم اچھی طرح سے سن بھی چکی ہو اور سمجھ بھی چکی ہو، میں بار بار ایک بات کو دہرانے کی عادی نہیں۔ میڈم تابندہ کے لہجے میں ازلی رعونت دار آئی۔ اب وہ سر جھٹکتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ خوش نصیبی تمہارے دروازے پر خود چلی آئی ہے، اپنے قدموں پر چل کر۔ شکرانے کے نفل پڑھو کہ زوبیہ درانی کے نظارے انتخاب تمہارے بیٹے پر ٹھہر گئے۔ خوش نصیبی؟ ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، ماہر عالم بیٹا ہے میرا، بکاؤ مال نہیں کہ تمہاری طرح کسی بھی عورت کے ہاتھ بیچ ڈالوں۔ مامی کا بھی ازلی جلال عود کر آیا۔ ابھی تک وہ زباریہ کی ماں سمجھ کے خاموش اور کچھ شوق کی وجہ سے چپ تھی۔ جمیلہ برابر ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ دراصل وہ زباریہ سے دوستانے کے ناطے اس نئی رشتہ داری کے متعلق پہلے سے ہی سوچ رہی تھی، یا پھر زباریہ نے اس کو اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ جو بھی وجہ تھی، البتہ ایک چیز واضح ہو گئی تھی کہ جمیلہ اس رشتہ داری پہ بہت خوش تھی، شاید اپنا سٹیٹس ایک جھٹکے میں ہائج ہو جانے کی وجہ سے پرجوش تھی۔ اپنے بیٹے سے تو پوچھ لو، امیر زادیوں کو برگلاتے وقت غیرت نہ آئی؟ راتوں رات آسمان پر پہنچنے کے خواب دیکھتا ہے تمہارا بیٹا۔ ایسے ہی تو زباریہ پاگل نہیں ہو رہی، کوئی بات ہے دونوں کے درمیان، ورنہ میری بیٹی 2 مرتبہ محض میری ذمہ اور مجھے رضامند کرنے کی کوشش میں خودکشی کر چکی ہے۔ اس رشتے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، ماہر ذہین ہے، قابل ہے، سب سے بڑھ کے خوبرو ہے، ہماری سوسائٹی کے سارے طریقے سیکھ جائے گا۔ اور دودھ تک پلاننگ کر رہی تھی۔ مامی کے غصے کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں نے تیسری سیڑھی سے اترتے ہوئے ایک اور منظر دیکھا۔ میڈم تابندہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عین ممانی کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ پھر انہوں نے مامی کا ہاتھ پکڑ کے بغور دیکھا۔ مامی کی تیسری انگلی میں سے ایک چھوٹی انگلی اتاری اور رشانہ تمکنے سے پلٹتے ہوئے بولی، یہ رنگ میں زباریہ کو تمہاری طرف سے پہنا دوں گی، آج سے یہ رشتہ پکا سمجھ لو۔ ماہر عالم کی میری بیٹی سے منگنی ہو چکی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ شادی 10 سال بعد کروں گی، یاد رہے پورے 10 سال بعد۔ ابھی زباریہ کو بہت سا پڑھنا ہے، اس کے براڈ جانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اس عرصے میں ماہر کو اسٹیبلش ہوتے دیکھنا چاہوں گی۔ 10 سال میں وہ کتنی ترقی کرے گا، کتنا آگے بڑھے گا، اس معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ ویسے بھی مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو سیڑھیوں کی تلاش میں تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ماہر آج سے ہمارا ہوا، یاد رکھنا۔ ابھی اور اس وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، زبان کھینچ لوں گی تیری، بڑی آئی میرا پلا پلایا بیٹا لینے والی۔ مامی کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید میڈم تابندہ کا میک اپ زدہ چہرہ نوچ ڈالتی۔ تیرے لیے تو میں اتنے سال پالتی پڑھاتی رہی ہوں، جوان ہوگا تو تجھے تشتری میں سجا کر دوں گی۔ اپنی آوارہ اور بدلحاظ بیٹی کو سمجھا لینا۔ عزت داروں کی لڑکیاں اپنے منہ سے کسی غیر محرم کی عشق کا اقرار کریں تو انہیں ہمارے معاشرے میں طوائفی گالی دی جاتی ہے، آوارہ اور اوباش عورت کہا جاتا ہے۔ تھو، بس رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مزید ایک لفظ مت کہنا۔ میڈم تابندہ نے اپنے غضب کا گویا انتہا کو آزما ڈالا۔ وہ بے وقوف ہے اور مجھے اپنی بے وقوف بیٹی کے ہر احمقانہ فیصلے پر مہر لگانی پڑ رہی ہے۔ میں ماں ہوں، میں بھی ایسی ہی ماں ہوں، یوں سمجھ لو مجبور اور بے بس۔ میڈم تابندہ مامی کی مزید گوہر افشانی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، تاہم جاتے جاتے انہوں نے آخری دفعہ بھی سمجھا دیا۔
زباریہ کو اپنے ہونے والی بہو سمجھنا۔